السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق فہم قرآن کورس کا سبق نمبر 15 ہے۔ ابھی ہمارے جو 3 اسباق چلے ہیں، 2-3 اسباق ہمارے ہوئے ہیں، یہ مادہ کے اعتبار سے ہیں، حروف اصلیہ کے اعتبار سے ہیں۔ اصلی حروف کے اعتبار سے کہ اصلی حروف کو ہم نے پہچاننا کیسے ہے، ایک حرف سے کئی ایک آگے حرف بنتے ہیں، تو ان کو ہم نے سمجھنے کے لیے یہ ابھی نیا جو سیشن شروع کیا ہے وہ ہے مادہ کو سمجھنا، حروف روٹ ورڈ کو سمجھنا، پھر روٹ ورڈ سے آگے مزید الفاظ بنانا۔ انتہائی آسان ہے، ذرا سی توجہ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تسلسل ہمارا اسباق کا چل رہا ہے، سبق نمبر 13 بھی اسی موضوع پہ تھا، سبق نمبر 14 بھی اسی موضوع پہ تھا، اور سبق نمبر 15 بھی اب اسی موضوع پہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اسباق موضوع بدلے گا تو انشاءاللہ وہ بھی قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ابھی میرے سامنے آج 10 اسباق ہیں، تو 10 اسباق کو میں نے ابھی ترتیب دیا ہے 10 الفاظ کو۔ تو ان میں سے سب سے پہلے استغفرہ مغفرت چاہنا، معافی مانگنا، اس سینس میں یہ لفظ آتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں 400 دفعہ استعمال ہوا ہے، 400 دفعہ استعمال ہے اس کا۔ اللہ آپ کا بھلا فرمائے۔ استغفرہ کا اتبع دوسرا لفظ ہے، اتبع پیروی کرنا، یہ 171 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا لفظ ہے کذبہ، جھوٹ بولنا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کذبہ، ایک ہوتا ہے کاذبہ، دونوں طرح الفاظ آتے ہیں، تو زال کی شد کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا فرمائے یہ زال کی شد کے بغیر بھی یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو کاذبہ کا معنی بھی جھوٹ بولنا، کذبہ کا معنی بھی، کذب بیسیکلی کاذب کا معنی جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اور کذبہ جھٹلانا، تکذیب کرنا۔ سبح، یہ کذبہ 209 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ سبح پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا رکوع میں سجدے میں دعا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی تسبیح ہے۔ سبحان ربی الاعلی، یہ بھی تسبیح ہے۔ سبحان ربی العظیم، یہ بھی تسبیح ہے۔ تو سبح پاکی بیان کرنا 87 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ عذاب، عذاب دینا۔ اب اس سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ اگر روٹ ورڈ یہ ہے تو اس کا عذاب کی سینس اس میں موجود ہوگی۔ میں چند مثالیں آپ کو انشاءاللہ دیتا ہوں۔ ارسلہ مبعوث کرنا، بھیجنا، 171 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ خافہ ڈرنا، 123 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ وعدہ وعدہ کرنا، یہ قرآن مجید میں 123 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا جی، انزلہ، یہ 184 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اسلمہ، وہ مسلمان ہوا، وہ تابع ہوا، 72 دفعہ استعمال ہوا۔ اچھا جی، اچھا، ان الفاظ میں یہ جو الفاظ ہیں ان میں سے جو ہم آخری 3 الفاظ کو لیتے ہیں، یا آخری 2 الفاظ کی میں آپ لوگوں کو ذرا پریکٹس کرواتا ہوں۔ انزلہ اس نے اتارا۔ اچھا، ینزل وہ اتارتا ہے، تنزل تم اتارتے ہو، انزل میں اتارتا ہوں، ننزل ہم اتارتے ہیں۔ تو اتارنے کی سینس جو ہے وہ موجود رہے گی۔ منزل، میم کے اوپر جب شروع میں پیش آ جاتا ہے تو وہ اسم فاعل ہوتا ہے۔ منزل اتارنے والا ایک مرد، منزلان اتارنے والے 2 مرد، منزلون اتارنے والے زیادہ مرد، منزلاتن اتارنے والی ایک عورت، منزلاتن اتارنے والی 2 عورتیں، منزلات اتارنے والی زیادہ عورتیں۔ یہ اسباق تھوڑے ٹیکنیکلی طور پہ ہیں، بیسیکلی جنہوں نے پہلے اسباق پڑھے ہیں اور وہی آسانی سے ان اسباق کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلمہ مسلمان ہونا، تو یسلم وہ مسلمان ہوتا ہے، تسلم تم مسلمان ہوتے ہو، اسلم میں مسلمان ہوتا ہوں، نسلم ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں یسلمون وہ مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، واو نون آخر میں ہے، تو بیسیکلی اس کے 3 حصے ہوں گے۔ یسلمون یا شروع میں ہے تو وہ ایک روٹ ورڈ ہے، مطلب اسلمہ،
اور واو نون آخر میں ہے تو جمع کی بات ہے، تو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں استغفرا، اچھا ٹھیک ہے جی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو استغفروا بخشش طلب کرو، استغفار کرو، واو الف آخر میں ہے۔ اسی طرح نستغفروا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم استغفار کرتے ہیں، استغفروا میں استغفار کرتا ہوں، تستغفروا تم استغفار کرتے ہو، یستغفروا وہ استغفار کرتا ہے۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ ان الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں کوئی بھی کام ہے وہ وقت مانگتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے، شوق ہے آپ کو، صرف شوق بھی کام نہیں آتا جب آپ وقت نہیں دیتے، کسی بھی چیز کو پراپر وقت دینا۔ اصل میں سوشل میڈیا کے فوائد بہت زیادہ ہیں، ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کی توجہ صرف ایک چیز کی طرف نہیں ہوتی۔ وہ بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں اور بہت ہی بیسیکلی لیڈر ٹائپ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فوکس کرتے ہیں، تو جو فوکس کریں گے، دیکھیں موجودہ دور میں آپ کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں ہوں، تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، تو یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، تو فائدہ بھی ہے، لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ دوسری چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، اب ایک چیز دیکھنے والی تھوڑی ہے، اور بھی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ سو یہ جو معاملہ ہے کا مطلب کہ انسان کی توجہ منقسم ہو جاتی ہے، تو جس کے اوپر رب کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے وہی اس لائن کی طرف آتا ہے۔ تو ان تمام الفاظ سے جو میں نے آپ کو 10 بتائے ہیں، دیکھیں کم از کم آپ 10 لفظ یاد کر لیں، 10 الفاظ تو آپ کو یاد ہو گئے، پھر 10 میں سے 2 3 4 بھی یاد کر لیں تو اس کی آپ لوگوں کو سمجھ آ سکتی۔ دیکھیں کسی بھی زبان کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ووکیبلری، گرامر، بیسیکلی ہم اصول پڑھا رہے ہیں، اور دوسری ایک ووکیبلری ہوتی ہے اور دوسرے اصول ہوتے ہیں۔ ہم اصول کے ساتھ ساتھ جو بیسیکلی ذخیرہ الفاظ ہے ان کو بھی آپ کے لیے جمع کر کے لاتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے 15 سبق ہو گئے ہیں، کل انشاءاللہ 15 اسباق کا ٹیسٹ آپ لوگوں نے دینا ہے انشاءاللہ۔ ابھی میں تھوڑی دیر تک انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 15 اسباق کی جو ہے ایک تو پی ڈی ایف بھی بھیج دی جائے، اور دوسرا جو ہے 15 اسباق کا ویڈیو لیکچر بھی اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ 30 منٹ سے بڑے نہ، وہ بھی ریکارڈ کر کے تو بھیج دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ فیکم اجمعین۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔